اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت 137 وَأَوْرَثْنَا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ وَأَوْرَثَا، ٹھیک ہے، وارث. قوم الذین کانوا یستضعفون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کمزور. کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف. اردو میں بھی کہتے ہیں ضعف. ٹھیک ہے جی. مشارق روٹ ورڈ جی شرک، ٹھیک ہے، مشرق سے ہے. ارض جی. اور یہ لفظ انگلش میں جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ سیم وہی ہے عربی میں کہ ارتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ارتھ، ارض اسی سے ہی ہے. ومغاربہا غین رعب غرب. اب اللہ رب العزت ہمیں یہاں بتا رہے ہیں، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد کس قوم کو عروج عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. کمزور سمجھنے والی قوم. یہ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل. اس کو برکت والی زمین میں بھیج دیا. یہ برکت والی کون سی تھی؟ فلسطین کے مشرق اور مغرب کا اللہ نے ان کو وارث بنا دیا فلسطین کے. اب بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ اللہ نے پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وعدہ، کہاں کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے آ رہے ہیں، تم وہاں جاؤ، اللہ تمہیں وہاں برکت دے گا، تمہیں فتح دے گا. اور ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ ادھر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ جب تک وہاں کے جب باہر نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ وہ اپنی کوئی چیز چھوڑ کے چلا جائے، جگہ ہو تم لے لو؟ نہیں نا. اس قوم کی عقل کا بھی اندازہ ہوا. اس قدر یہ بزدل قوم نکلی نا. تو اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کی، کہ بہت بڑی بات کی. اور انہوں نے کیا وہ بات کی تھی؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو فتح چاہیے، جب کہو گے ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو موسیٰ، یعنی ہم میں سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور ہم نے پیچھے آیات پڑھی تھی کہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے کیا کیا تھا. بدر پر، احد پر، ہر مقام پر جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کال کی، یعنی اعلان کیا، پکارا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہم وہ نہیں جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا جا تو اور تیرا رب لڑ، ہے نا. ہم تو سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیں گے. ہم میں سے جب تک کسی ایک کی ایک آنکھ بھی حرکت میں رہے گی، چاہے اس کا جسم ختم ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جان سے لڑ جائیں گے. کہ انہوں نے اتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بڑھ جاتی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے، شام کو، فرات کو، عریش تک ان کو برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے. اب بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو پورا ہوا، یہ کیا تھی؟ اس بات کی تائید ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول سے بھی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء میں بھی ایک بات کی تھی، ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، جہان والوں کے لیے وہاں ان کو دی. اب دیکھیں ابراہیم ان کے دور کے ہیں، اس سے پیچھے کے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ میں ادھر بھیج رہا ہوں لوط کو، یعنی قوم تو تباہ ہو گئی، نبی تو بچ گیا نا، ایمان والے تھے لوگ بھی. ابراہیم کو بھی اس زمین کی طرف بھیجا جہاں جہان والوں کے لیے برکتیں ہیں. آج بھی وہاں برکتیں ہیں، آج بھی وہاں پہ بہت برکتیں ہیں. اور ہر نبی کی وہ ایک ولد زمین رہی ہے. اور سب سے پہلے تبلیغ بھی وہیں سے اٹھی تھی، اسلام کی پہلی پکار بھی وہیں سے اٹھی تھی نا. حضرت یعقوب، اسحاق، وہیں سے تو شروع ہوئے تھے حضرت ابراہیم کہ فلسطین اور کنعان، یہ ساری جگہوں سے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ تی برکنا حفیہ، ہم نے اس میں برکت رکھی ہے. اس سے کیا مراد ہے ویسے؟ اس میں برکت رکھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ انبیاء کی سرزمین ہے. جس طرح سے وہ مار کے نسلیں ختم ہو رہی تھی ان کی، وہ چیز نہیں ہوگی. اچھا، اور پھلے پھولیں گے وہاں، پھلے پھولیں گے. اور بتائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے برکت رکھ دی اس زمین میں. ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے اس میں. اس کا مطلب ہے وہاں پہ جتنے بھی باشندے دنیا کے جس کونے سے بھی جا کے رہتے ہیں یا جو وہاں رہ رہے ہیں نا، ان کے لیے وہاں پر دائمی کثیر خیر و ثبات ہے، دائمی ہے. وہاں پہ ہے ہی دائمی کثیر اور برکت. آپ کو یاد ہے وہاں کے ایک چھوٹے سے ایک پودے کی بھی پکچر تھی لاسٹ ٹائم، اور وہ بالکل اتنی ہائٹ کا تھا اور وہ یوں جھکا ہوا تھا. اس کے اوپر پھل اتنا تھا، اس قدر اس کا پھل تھا کہ جیسے کسی نے بارش کی چھینٹیں اس کے اوپر گرا دی ہوں، مٹی ڈال دی ہوں، اتنا پھل ہے. اور بالکل ایک چھوٹا سا کچا سا پودا تھا. تو یہ اللہ کی برکتیں ہیں نا. اس قدر اس کے اوپر پھل تھا کہ پکچر دیکھ کر بھی وہ اچھا لگ رہا تھا آنکھوں کو، کہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تو مشاہدہ دیکھتے ہیں 3 سال بعد 4 سال بعد وہ اپنی ایج کو پہنچے گا تو پھل دے گا،
لیکن اس کے پھل نے، اس کے خوبصورت تازہ پھل نے اس کو گرا دیا تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا پودا۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے جس میں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ کیوں پوری ہوئی؟ آیت بتا رہی ہے بما صبروا، انہوں نے صبر کیا۔ اب بما صبروا بنی اسرائیل کی مدد صبر کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اس سے پہلے دیکھیں ان کی کوئی بھی مدد ہوئی ہے؟ رسول کی مدد پہ تو ہو جاتی تھی بات، رسول کی دعا پر تو ان کی مدد ہو جاتی تھی، لیکن جہاں پر آ کے انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برکتیں اتاری۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیا صبر کیا تھا؟ کیا مراد ہے ان کے صبر سے؟ ایسی قوم صبر کرے گی جن کا ہم پڑھتے آ رہے ہیں بگڑے ہونے کی حد؟ انہوں نے تھوڑی ٹائم کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے نا اللہ کے کچھ احکامات پہ چلے تھے، کچھ وقت کے لیے انہوں نے اپنا آپ کنٹرول کیا جو ان سے کنٹرول نہیں تھا پہلے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس آیت میں ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ صبر کے بغیر انسان کو کون کون سے جتنے بھی ایمانی مراحل ہیں وہ ان میں سے نہیں گزر سکتا۔ کیسے؟ کون سے ایسے ایمان کے راستے ہیں بغیر صبر کے یہ وہاں سے نہیں گزر سکتا؟ آیت ہمارے سامنے، آیت کا یہ حصہ سوچئے۔ دیکھیں صبر کے بغیر انسان حق کی بات نہیں سنتا۔ ان کے صبر کی وجہ سے ان پہ اتنی برکتیں کھلی ہیں۔ اگر میں اور آپ بغیر صبر کے حق کا اعلان کوئی کرے اور سنے تو کیا مان لیں گے ہم؟ اس میں تو صبر چاہیے، بہت سی چیزوں کو چھوڑنا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا ہے، بہت سے احکامات کو ماننا ہے، تو وہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ وہاں صبر ہی صبر ہے۔ تو صبر کے بغیر ایمان کے یہ مراحل پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی جب تک آپ صبر نہیں کریں گے۔ صبر نہیں ہوگا تو کیسے آئے گی؟ آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے، کشتی میں بیٹھ گئے، صبر کرتے، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا دی۔ وہ تو بس کلمات کے ذریعے اللہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، کہ انہوں نے میری تعریف کی، اپنے اظہار کیا، اعتراف کیا اپنی بات کا، اپنی غلطی کا، ورنہ قیامت دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور یہ مچھلی کے پیٹ سے آتے۔ اتنی قیامت تک کی مصیبت ڈل جاتی ہے ان کے اوپر، قیامت تک کی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا صبر کی وجہ سے صبر کرنا پڑا، صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم السلام بھی مصیبت جی ہے نا، صبر کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے بالکل۔ اور دوسرا دیکھیں پھر صبر کے بغیر ایک اور مرحلہ طے نہیں ہو سکتا ہماری زندگی کا۔ صبر نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کی تکالیف کو کیسے نظر انداز کریں گے؟ آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، آپ برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اور جہاں برداشت نہیں، جہاں چیزوں کو نظر انداز کرنا نہیں، وہاں پہ صرف فساد ہے، بے سکونی ہے، وہاں صرف جھگڑا ہے، پریشانی ہے، اپنی زندگی کو عذاب بنانے والی بات ہے۔ یہ وہی کرے گا جو صبر کرے گا۔ اور کون سے ہے کہ صبر کے بغیر انسان کون سا مرحلہ ہے جو طے نہیں کر سکتا؟ آپ ایمان کی کامیابی میں نہیں گزر سکتے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے میں یہ بھی اب اللہ کا حکم پورا کر دوں، میں یہ بھی حکم پورا کر دوں، میں یہ چھوڑ دوں، یہ میں اپنا لوں، نہیں ہو سکتا۔ آپ اس مرحلے سے کامیابی کی طرف، اونچائی اور بلندی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ دیکھیں جب تک کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، عام سی ایک بات، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم نہیں رکھ سکتے روزہ۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے نا، ہم نہیں بھوک برداشت کر سکتے، ہر اچھا کام کرنے کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے۔ اب جو اس مرحلے سے گزرا ہے صبر کے، تو اس کو تو خوشی ہوگی نا عید منانے کی۔ اور جن کے لیے، جن کو ہوتا ہے اٹھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ بھی وہ بھی، ہر چیز سے بچنا پڑے گا، رمضان ان کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہوتا ہے نا بھاری۔ اور جن کو پتہ ہے ہم نے صبر کے کچھ مرحلے طے کرنے ہیں اس دفعہ، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہ شخص آخری دن رو رہا ہوتا ہے اچھا ختم ہو گیا رمضان، اللہ تیری رحمت اتنی جلدی چلی گئی، لیکن اس کا انعام ہوتا ہے، پھر اس کو مزہ آتا ہے۔ حق تو اس کا بنتا ہے نا، کپڑے بنائے اور انجوائے کرے، حق تو پھر اس کا بنتا ہے۔ تو صبر کے کچھ مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر صبر نہ ہوتا، کیونکہ جو میں نے ان کو بھی دائمی کثیر اس وقت ثبات دے دی نا، وہ بھی کس وجہ سے دے دی؟ بما صبر، صاف اللہ ان کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اگر صبر نہیں ہوگا تو بغیر صبر کے ہم کیا کریں گے مصیبتوں میں؟ کبھی ہمت نہیں کرنے والے، ہم کبھی ہمت نہیں کرنے والے، کہ انسان نہیں کر پاتا ہمت۔
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بنائے اور عمارتوں کو بلند کیے بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے محلات اور بلند عالی شان عمارتیں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ تباہ کر دی۔ اچھا، ان کو تو کامیابی مل گئی، دائمی ثبات مل گیا، کس وجہ سے؟ جبکہ ان کے پاس تو کوئی اپنے محلات نہیں تھے، یہ تو شروع سے پستے آ رہے ہیں، ہے نا؟ ان کو تو ایک ایک کمرے کا گھر دیا ہوا ہے، اس پہ بھی چیکنگ رہتی ہے، بیٹا تو نہیں پیدا ہو گیا۔ عورتیں سارا دن ذلت اور بھوک میں ان کی پتھر اٹھاتی تھی بیچاری، کام کرتی تھی۔ ان کو اللہ نے ایک صبر جیسی نعمت پر کہاں پر بلندی دے دی، اور وہ جس کے یارشون کہتے ہیں انگوروں کی بیلوں جیسے اوپر چڑھتی ہیں نا، انگوروں کی بیلیں اور چھتیں بناتی ہیں، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعمیرات ایسی تھی، اونچی اونچی ان کی تعمیرات تھیں، بہت بڑی بڑی ان کی تعمیرات تھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اوپر چڑھی ہوئی عمارتیں تھیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اس کا تباہ کر دیا سب کچھ۔ کیوں؟ اس کو کیوں تباہ کر دیا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے تو صبر نہیں کیا۔ موسیٰ کی بات کو سمجھتے، صبر کرتے، وہ دلیل پہ دلیل تیار کیے جا رہے تھے اپنی برائی کی۔ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ وَجَاوَزْنَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نجات دی، یہ کم نجات تھی۔ ایک سوچنے کی بات ہے نا، اگر ایمان لانا ہے، ان کی بات پہلے پوری پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا بسر، ان کا گزر کس قوم سے ہوا؟ جو کیا کر رہی تھی؟ اپنے بتوں پر جمے بیٹھی تھی۔ یا کفونا، یہ کس چیز سے ہے؟ آئین کافا اکف سے ہے، اور اکف کا مطلب ہوتا ہے جم کر بیٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ اس سے ہے۔ اور جاوزنا ہوتا ہے جواز، متجاوز، متجاور، یہ جو بیٹھتے ہیں گدی نشی بن کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجاور۔ یہ تمام الفاظ اسی سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اکف جم کے بیٹھ جانا، وہ جم کے بیٹھ گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ قوم جم کے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے بھی بنا دیں، اسی طرح جیسے یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی تو آخری عبادت ہی کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں بھی بیزی ہونا ہے، شروع سے بیزی ہونا ہے، وہ تو اچھی بات ہے، بیزی ہونا ہے، لیکن بیزی بھی کیسے ہونا ہے؟ وہی چھوٹی سوچ پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بلند نہیں ہوئے، اللہ کے انعامات دیکھ کر انہوں نے اپنا بلند نہیں کیا، انہوں نے اسی سوچ کو رکھا کہ جس نے جو ہے وہ جو دیکھا اس راستے میں لگ گئے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ جاہلوں والی بات کرتے ہو۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں قوم کی حالت دیکھیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ انہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی اہمیت نہیں پتہ چلی۔ ہمیں زندگی میں اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہم نے اپنی زندگی سے، اپنا مرنا دیکھتے ہیں، ہم بچنا دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کیسے کیسے انہیں بدلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کسی کے دکھ کو سکھ میں بدلتا ہے، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں، کیسے اللہ زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں، کیسا اللہ مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نشانی صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ یہ اوپر کچھ ہو رہا ہے، اچھا ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں مسلسل کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بے جان سی چیز ہمیں نظر آتی ہے، اندھیرا، اور ایسی چیز ہے اندھیرا کہ رات کو آپ کا آسمان بھی کیسا ہو جاتا ہے؟ کالا۔ صبح میں ہمارا آسمان کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نیلا۔ ویسے تو یہ آسمان بھی وائٹ ہے، نیلا ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی رکھی ہوئی ہیں طے ہماری اسپیس کے درمیان، بادلوں کے نیچے، کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسی طے ہیں کہ جب یہ وائٹ روشنی نا تھوڑا نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری باہر جو سن کی شعائیں ہیں، روشنی ہے، وہ یلو ہوتی ہے ہلکی سی، اصل جو ہے نا یہ والی یہ وائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی کافی مضر اثرات ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی جو اوپر سے وائٹ آتی ہے نا سورج کی، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طے بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر نیلے ذرات ایسے ہیں جو اس وائٹ کو
ٹھیک ہے، بدل دیتے ہیں، ہلکی سی یلو بنتی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہے جو ہماری وٹامن سی بنتی ہے، ہماری زندگی کا حصول بنتی ہے، اور وہ جو بلو ہے نا اس وائٹ کے ساتھ اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہے، تو ہم پھر ہمیں ہمارا یہ کیسے نظر آتا ہے نا، آسمان ہمیں ہمارا بلو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسی کا عکس ہمیں پانی وائٹ ہے، پانی کا تو رنگ ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں ہمیں کیسے سمندر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اب کیا کہ انہوں نے جب دیکھا، اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رات آتی ہے کتنا بڑا اندھیرا ہے، کیسا گہرا اندھیرا ہے، اللہ اکبر، تو گہرا اندھیرا، کھائیوں کو دیکھیں نا کبھی رات کے ٹائم، اور کھائیوں والی جگہ پہ آسمان کو دیکھیں، اور سب سے خوفناک آپ سمندر کے اوپر آسمان کو دیکھیں، خوف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے اس چیز کے اندر دن لے کر آتے ہیں، صرف ایک لائن آتی ہے، ایک وہ پھوٹتی ہے، اور کیسی دنیا کو اللہ روشن و خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اتنا چمکتا دن ایک دم رات ہو جاتا ہے۔ ہم تو ہر وقت اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا پوچھیں گے، پھر ہم سے ہماری نعمتیں چھنتی ہیں، پھر ہم بے سکونیاں آتی ہیں زندگی میں۔ اب انہوں نے کتنی بڑی اللہ کی ایک چیز دیکھی، کتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ آپ بتائیں جو سمندر کی زمین ہوتی ہے، پہلی بات تو وہ ہماری زمین سے بہت گہری ہے، نیچے ہے، بہت ہی نیچے ہے، بہت ہی، اور ایسی ہے کہ جہاں ابھی تک گیا ہی نہیں کوئی، اور اگر کوئی گیا بھی ہے تو واپس نہیں آئے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سمندر ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، یعنی اس کی گہرائی اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کہ ابھی بھی سائنس نے کچھ دعوے کیے، اپنے 4 سے 5 لوگ بھیجے، کچھ وہ اوپر بھی نہیں آئے، ایسی مخلوق ہے۔ اور دوسرا، زمین کہیں پانی کھڑا رہے ہر وقت تو کیا وہ بہت اچھی ہوتی ہے؟ بہت سخت ہوتی ہے، کیسی ہوگی؟ تو دلدل ہم تو پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ پھر اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کو کوئی خشک نہیں کر سکتا، جس کے اندر سے کوئی ایک جو ہے وہ آسمان جتنی ٹرالی بھی گرائے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی نہیں بھر سکتی۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ راستہ بنایا، اور ایک لکڑی سے بنایا، صرف ایک لکڑی کے مارنے سے بنایا، اور وہ جب راستہ بنا تو وہ کیسا بنا؟ دلدل بنی، خراب پانی بنا، کیچڑ بنا۔ کیا ادھر والا پانی انہیں تنگ کرا تھا؟ کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، کوئی ایک گر کے ڈوب گیا؟ 6 لاکھ کی قوم گزری ہے وہاں سے، 6 لاکھ، کم تو نہیں ہے، 6,70,000 یہ قوم گزری ہے وہاں سے، اور کس نے اس کو بہترین ایک سڑک بنایا تھا، اور ایسی پکی سڑک کہ یہ 6 لاکھ گزر گئے ہیں، اور جب وہ پیچھے سے قوم آئی ہے اور وہ فوراً تباہ ہو گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، گواہی لی اللہ نے، ہے نا۔ ہم نے بچے کو مارنا ہو نا، بڑے کو تسلی کرنی ہو تو چھوٹے کو لگانی ہو تو بڑے کے سامنے لگا کے تسلی کرواتے ہیں، تسلی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، کہ کہو کہ بعد میں تو موسیٰ سل گئی جگہ، ہمیں کیا پتا چلا۔ تو اس قوم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، یہ کم معجزہ تھا، یہ بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا معجزہ تاریخ کا۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد اس قوم کو دیکھیں، صرف اس کو نہ دیکھیں، اب ہمیں اپنا تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اتنے بڑے، دیکھیں ہم جس ایج کو پہنچے ہوئے ہیں نا، اس کو ویسے نا ہماری عام زبان میں کہتے ہیں بونس، ہے نا، 50 60 70، یہ تو وہی ہے۔ اب کیا ہے کہ ینگ جو ہے، ہماری جو لائف چل رہی ہے، ہمیں اس میں کیا دیکھنا پڑے گا؟ کیا ہم نے اس پوری زندگی میں کچھ نہیں دیکھا کہ ابھی ہم سوچ لیں، ابھی ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں، نہیں اللہ مجھے اس چیز سے دور کر دے، اللہ میں یہ چھوڑنے کو تیار ہوں، جو میرے لیے مشکل تھی لیکن میں چاہتی ہوں اللہ میری مدد کر۔ دیکھیں اللہ مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا یہ کام ہے، یہ مجھے معلوم ہے یہ دین کے خلاف ہے، یا مجھے معلوم ہے کہ یہ غیر سنت ہے، مسنون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دور کر دے، میں کیسے بچوں؟ اللہ میری مدد کر۔ یقین جانیں آپ 5-6 دن صرف حاجت کے نفل پڑھ کے اس چیز کے لیے دعا کریں گے نا، اللہ اس میں میری مدد کر، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو وہاں سے موڑ دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانگے اور وہ کہ نہیں میں کیوں دوں، اس کی تو شان ہی ایسی نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کوئی مانگے اور وہ دے نہ۔ تو یہاں اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد آگے جا کے دیکھیں اللہ سے بے وفائی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں پچھلا اپنا معاملہ دیکھتے سوچتے ہوئے دیکھیں ہم کہیں اللہ سے کہیں بے وفائی تو نہیں ہو رہی ہم سے۔ اگر ہو رہی ہے تو آج اللہ سے کہنی اللہ بے وفاؤں میں تو نہیں ہوں، ہو گئی ہے تو اب آپ میری مدد کر دیں اللہ تعالیٰ۔ ان کی بے وفائی دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا ایک قوم کو وہاں سے گزرے ہوں گے سمندر پار کر کے، اور وہاں پہ ایک قوم نظر آ گئی، کون سی؟ اس قوم کا کام کیا تھا؟ وہ بتوں کو پوجنے والی قوم ہوگی،
نہیں وہاں تک پیغام پہنچا. تو انہوں نے فوری دیکھتے ہوئے کیا کہہ دیا, ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو, ہم بھی عبادت کریں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھیں ان سے بت گھڑنے کی فرمائش کی تھی. اچھا یہ بت گھڑنے کی فرمائش کیوں کی تھی انہوں نے, کیا وجہ تھی؟ عادت تھی نا بہت سارے بتوں کی پوجا کی, ایک پہ اکتفا نہ کرنا. اور اللہ ہمارے سامنے غائب, ہاں جی, دیکھ کے اس کے سامنے اس کی مدد کریں. ہاں بالکل آمنے سامنے بالکل بالکل. دیکھیں انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ ظاہر پرست ہے, جی, وہ ظاہریت پہ کرتا ہے اپنا معاملہ. ان کو لگا غیب مطلب معبود وہ تو نظر نہیں آ رہا, اور جس قوم کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں انہوں تو بت کھڑے کیے پوجتے ہیں, اور اب یہ غیب پر یقین, اور وہ رب جو ابھی نظر نہیں آتا. اور انہوں نے ایک اور بھی تو بہت بڑی بات کی تھی, آپ کو یاد ہے, موسیٰ ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا. دیکھیں اس سے پہلے کسی نبی کی امت نے یہ بھی نہیں بات کی, ان کی جرت دیکھیں, ہم ایمان لائیں گے اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے. اللہ اکبر, ایسی قوم تھی. ہمیں بھی غیب پر اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ ہماری میچورٹی دیکھ لیں, انہیں نہیں ہے غیب پر اتنا اعتماد جتنا انہیں سامنے مادی چیز پہ اعتماد ہے. کیوں جا کے مانگیں گے جب وہاں تک پہنچیں گے, اپنے ہاتھ سے مانگیں گے, اپنے سامنے پڑی چیز کو دیکھیں گے, وہاں کوئی تالے مار دیں گے, دھاگے باندھ دیں گے, پھر ہمیں سکون ہوگا کہ ہم نے کچھ کیا ہے. یا کسی نے کوئی ہاتھ پہ باندھ دیا, پیٹ پہ باندھ دیا, کچھ بھی کام کر دیا, پھر تھوڑا سا یقین ہوگا کہ یہ چیز ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ کی ہے نا قرآن میں, وہ کون سی کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لائیں گے. آپ اور میں یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہم کیوں اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں؟ کیوں ہم سنتے ہیں جب اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے, کیا ہم نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا, دیکھیں اس کے اندر یہ بات آئی ہے, جائیں جا کے ذرا اس پہ سختی کریں, اس کو پڑھائیں. آپ اولاد کو جو ہے وہ دین پر لگا دیں, اس کا مال دین پر لگا دیں, اس کو لگا دیں. کیوں لگا دیں؟ دیکھا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھا ہے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں دیکھا. دیکھا آپ نے اللہ کو؟ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میرا ان کو ملنے کو دل چاہتا ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا, لیکن وہ میرے لیے اپنی اولادیں تک بھی قربان کر دیں گے, اپنا مال بھی قربان کر دیں گے. تو یہ تو غیب پر ہے. اب ان کو کیا تھا, انہوں نے ظاہر پرستی, پردہ غیب میں چھپے ہوئے معبود پر تو یقین نہیں کیا. اب انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سامنے پڑا ہوا لکڑی کا, مٹی کا, پتھر کا, بس یہ ہمیں چاہیے جس کے سامنے ہم اٹک جائیں اور ہم مانگیں گے سکون سے. قال انکم قوم تجہلون, موسیٰ نے کہا تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ جہالت کی. تو کیا معلوم ہوا اس بات سے, ہمیں کیا پتہ چلا آیت کے اس پارٹ سے کیا معلوم ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ علم حاصل کرنا ضروری ہے. ضروری ہے کس کے لیے؟ جہالت سے بچنے ایمان کے لیے. کس کا علم؟ دین کا علم. دین کا, آپ کے رب کا, اپنے رب کی معرفت کو پہچانے, کیونکہ اس سے بڑھ کر جاہلیت, جہالت اور نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خالق اور مخلوق ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہے. یعنی مخلوق کو پتہ ہی نہیں میرا خالق کون ہے. اگر وہ وہاں سے مانگے, آج ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور سے مانگے, تو پھر یہ علم نافع تو نہیں ہے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دے جو مجھے فائدہ ہی نہ دے. علم سیکھ لیا, اتنا سیکھ لیا کہ مراقبے بھی کر لیے اور پتہ نہیں کون کون سے چلے بھی کاٹے, اللہ کی پہچان نہ ہوئی. تو یہاں پر ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. غیر اللہ کے سامنے ٹکنا ان کو نفع بخش لگ رہا ہے. قرآن میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں سورہ رات کے اندر, کیا ایسا ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑ دیتے ہو اور میرے بعد کسی اور سے سوال کرتے ہو؟ تم سمندر یا دریا کے پانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ, کہو پانی آ, پانی آئے گا؟ علماء ایک تو کہتے ہیں کہ تم نے ہاتھ پھیلایا اور کہا پانی آؤ, پانی آ کے منہ میں ڈلے گا, پیاس بجھائے گا؟ نہیں. دوسرا علماء کہتے ہیں تم ہاتھوں کو پھیلا دو, سیدھا سیدھا پانی پھیلا, یہ ٹکے گا؟ یہ ٹکے گا؟ یوں پیو گے, کیا کرو گے؟ نہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں یہ حال ہے وہاں پر کہ تم پانی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پکارتے ہو, بالکل نہیں آ سکتا پانی. یہ میں یہاں بھی لے آؤں گی, یہ کتنا فاصلہ ہے میرے گلاس کا اور میرے ہونٹوں کا, میں کہوں پانی آئے گا میرے حلق میں؟ نہیں آئے گا. کتنی واضح مثال ہے, کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ میرے علاوہ جب تم کسی سے مانگتے ہو, چاہے وہ ظاہر ہے کچھ بھی ہے, وہ تمہاری نہیں سنتے. پانی سنے گا میری آپ کی؟
اللہ کو چھوڑ کے جب ہم کسی اور کو پکارتے ہیں نا، اس کا یہی ہے کیا ہے، ہم پکارے جا رہے ہیں آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا پانی، گزار دیں آپ کھڑے 50 سال نہیں آئے گا پانی. یہ ہے حال جب ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں. اللہ یہاں کہتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھے تو کیا کہے گا، پاگل ہو، میں جاہل ہے، نادان ہے آپ، کیسے پانی کو مانگ رہے ہیں، کیسے پانی ایسے تھوڑی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم لوگ جہالت کا ارتکاب کر رہے ہو. تو معلوم ہوا نا، جب ہم اللہ کا حق نہیں معلوم کریں گے، جب ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیا تو پھر کیا ہوگا؟ شرک، جہالت. تو جو نہیں دین کو سیکھ رہا، جو نہیں اپنے علم کے اپنے رب کی پہچان کرا، تو کہیں نہ کہیں تو جاہلیت کی کسی شاخ پر ہے نا وہ. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں پسند نہیں نہ کرتے اپنے ساتھ شریک. یہاں بیوی پسند نہ کرے شوہر کے ساتھ دوسری بیوی شریک نا، شوہر بیوی کے لیے پسند نہ کرے، اللہ کے لیے جو سا مرضی کھڑا کر دیں ہم کر، اللہ کی پسند کریں گے. اللہ بھی کہتے ہیں اللہ بھی نہیں پسند کرتا، کہتا ہے میں ایک ہی ہوں. ان ہؤلاء متبرأ ما ہم فیہ، بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں. یہ لوگ کس کام میں مشغول تھے؟ یہ جو عمل کر رہے تھے باطل، ٹھیک ہے، اس کے مقاصد باطل، ان کا انجام بھی باطل. تو ان کے پاس کیا آنا تھا؟ بربادی تھی. تو یہاں پر قال غیر اللہ ابغ، موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟ کہ کتنی پیاری موسیٰ بات کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟ یعنی تمہاری عقلیں کہاں گئی ہیں؟ کس بات پہ تم یہ میرے سے مطالبہ کر رہے ہو؟ اپنی قوم کو یاد دلایا تمہارا کام کیا ہے. تمہارا تو کام ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ایک اللہ کی پوجا کریں، کہ ایک اللہ کے پجاری بن جائیں. اور تم کہہ رہے تم سب کو میں بت دے دوں. ایک اللہ کے پجاری بنو، ایک اللہ کی غلامی میں آؤ. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے والے خود اپنے لیے ایک معبود بنا کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا غلام بنانا ہے، اور وہی کسی کا غلام بن کے بیٹھ جائیں، اور وہ بھی ایک بے جان چیز کا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی ذات، صفات اور اعمال میں کامل ہے. یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے بنائے نا، یہ تو اپنے ہاتھوں سے بنائے. تو آج جو جتنا کچھ گھڑا جاتا ہے، جو جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کی تخلیق ہے، ہماری اپنی تخلیق ہے نا. جیسے وہ ایک صحابی جب نہیں تھے ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جس سفر پر تھا، جو اپنے گھر سے ستو اور پانی میں لے کر گیا ہوا تھا، کچھ دن کا جو میرا سفر تھا، بھوک لگتی تو اسی علاقوں میں مکے مارتا، ذرا سیدھا کر کے ستو کو اپنی روٹی بنا کے کھا لیتا، بعد میں جو بچتا جلدی سے پھر اس کو بت بنا کے رکھ لیا. میں یہی کرتا رہا. پھر میں نے سوچا کیا یہ معبود ہو سکتا ہے؟ میں کھا لوں کچھ بھی نہ کر، ہے نا، جس کو توڑ لیا، کھا لیا، پکا لیا، پھر بت بنا لیتا ہوں، پھر ڈھا دیتا ہوں، پھر بت بنا لیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معبود ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو معبود نہیں ہو سکتا. وَهُوَ فَضَّلَ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے. کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ نے کیا کیا ہے؟ جہان پر فضیلت دی ہے. کہ اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ چلیں اگر فضیلت دیا تو تقاضا کیا بنتا ہے پھر اس کا؟ ایک اللہ کی عبادت، شکر، صرف اللہ کا شکر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی امت کو فضیلت عطا کرتے کیوں ہیں بتائیے؟ اسے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ فضیلت اس لیے بھی دیتے ہیں کہ جس امت کے پاس کتاب بھیجی جاتی ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اس نے پیغام دینا ہے آگے، پھر اس کو فضیلت دی جاتی ہے. یہ فضیلت کم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کس مقصد کے لیے جو ہے یہ خیر امت بنایا. اب میں اور آپ ہمیں بھی کچھ فضیلت ہے. یہ تو چلے موسیٰ ان کو کہہ رہے تھے. اب جب تک ان کے پاس یہ امامت کا تاج تھا، ٹھیک ہے، امامت کا تاج ان کے سر سے اتار کر ہمارے سر پہ کب آیا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، جب کعبہ اللہ نے قبلہ مقرر کیا، ان کے سر سے یہ امامت کا تاج اٹھایا اور امت محمدیہ کے سر پہ رکھ دیا، ہمارے سر پہ. اب یہ باتیں جو ان سے ہو رہی ہیں، یہ ان سے ہی ہو رہی ہیں، یہ تو آپ سے مجھ سے ہو رہی ہیں. اب یہ تاج ہمارے سر پہ ہے. اب جہان پر فضیلت ہمیں ہے، ان کو بھی تھی، ان کو تھی تو ان کا کام کیا تھا جو یہ بھول گئے. اب ہمارے سر پہ ہے. پہلے تو یہ دیکھیں نا، ہمارے سر پہ آ گئی ہے. اگر ہم کہیں نا اس نے یہ کیا یہ کیا، تو آپ کہیں گے اب تو میرے سر پہ ہے معاملہ، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، اس کو تو چھوڑو نا. تو ابھی تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں خیر امت اللہ نے کیوں بنایا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟
برائی سے منع کرنا ہماری ماں ہمیں اب اچھائی کا حکم دینا پڑے گا اور برائی سے روکنا پڑے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کیوں برے بنوں روک کے، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اچھائیوں کے بہت حکم دیتی تھیں، برائیوں سے نہیں روکتی تھی، تبھی تو ہلاک ہوئی. حکم نہیں دیا انہوں نے برائی کا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ ہمیں دیا ہے کہ باقی انسانیت تک پہنچانا پیغام میرا اور آپ کا کام ہے. ہمارے سر پہ رکھ دیا اللہ نے یہ تاج. یہ پیغمبرانہ پیشہ اور میرا اور آپ کا ہے. اب ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ان سے لے لی ہے، انہوں نے ناشکری کی. سب ان سے چھنا کیوں گیا؟ ان کی ناشکری پہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ساتھ نافرمانی، شرک، آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے. اور مسلمان بھی کتنی ذلت میں ہے نا، صرف اسی لیے نا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اب میرا اور آپ کا مشن ہے. زندگی میں مشن یہی نہیں کہ میرا تو یہ مشن ہے میں یہ کر لوں میں سکون سے مر جاؤں گی، گھر بنا لوں، بچے بیاہ لوں، اس کے بعد میں سکون سے مر جاؤں گی. نہیں، یہ مشن نہیں ہے میرا اور آپ کا. یہ کام اللہ نے خود ہی کرنے ہے. جب ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، یہ مدد خود ہی اللہ نے ہماری کر دینی ہے. اللہ ہی کرتا ہے. خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. ہاں تو اب یہ مشن میرا اور آپ کا ہے. پیغام پہنچائے بغیر امت کا وجود تو ختم ہے. تو پھر اگر ہم نے پیغام نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ دینا، نہ لینا، تو میں اور اب زندگی کیا گزار رہے ہیں؟ زندگی کا مقصد بھی تو ہمیں نظر آئے اپنی. اور جب ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک رہنمائی اور رحمت ہوئی ان پر. بیٹوں کا ذبح ہونا یہ کم آزمائش نہیں تھی، اللہ نے دی ان کو آسانی. اور ہم نے موسیٰ سے 3 راتوں کی میعاد مقرر کی. 30 راتوں کی میعاد